آج سے 10-15-20 سال پہلے کی میں گلگت بلتستان جو کہ جموں کشمیر ریاست کا حصہ ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ ایک متنازع خطہ ہے، اور یہاں پر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی وائلیشن کی جا رہی ہے، جس سے لوگوں کی جو ایک انڈیجنس جو آبادی ہے اس میں دن بدن ڈیموگرافی میں تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ اس لیے قراقرم نیشنل موومنٹ اس اقدام کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کیا جائے اور خالصہ سرکار کے نام پہ زمینوں پہ قبضے کو روکا جائے، اور یہی قراقرم نیشنل موومنٹ کا اور آج کی اس جو کانفرنس ہے اس کا مطالبہ اور نعرہ ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر خالصہ سرکار کے نام سے زمینوں کے اوپر غیر قانونی غیر آئینی طور پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جو کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے سراسر خلاف ورزی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان تنازع کشمیر کے تناظر میں متنازع علاقہ ہے۔ متنازع علاقے کے اندر حکومت پاکستان کو صرف اور صرف گلگت بلتستان کے اندر ان کی نگرانی کرنی ہے، اور جس طرح جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے یہ اس سے پہلے 1954 میں اس کو معطل کیا گیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، تو ابھی بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسمبلی جو ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کرے، اور گلگت بلتستان کے عوام جو دریا کے کنارے سے لے کے پہاڑ کی چوٹی تک یہ اس زمین کے والی وارث ہیں، اور ان کی زمینوں کے اوپر ان کو کوئی مداخلت نہ کیا جائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان تنازع کشمیر کے ساتھ ایک متنازع خطہ ہے۔ متنازع خطے کے اندر غیر مقامی بیوروکریسی جو ہے گلگت بلتستان کے عوام کو اس وقت بالکل ہی سراپا احتجاج ہے۔ پورے گلگت بلتستان کے اندر عوام سراپا احتجاج ہے، یہ صرف اور صرف اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی سراسر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جو حالیہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر خالصہ سرکار کے نام سے جو قبضہ شروع ہو گئے ہیں، یہ سبسڈیز کے حوالے سے اور ہمارے جو قدیمی جو راستے ہیں اس حوالے سے آج کی کانفرنس ہے۔ لیکن شارٹلی جو اس وقت جو کرنٹ جو ایشو ہے سرکار خالصہ سرکار کے حوالے سے، میں یہی کہوں گا کہ جو قراقرم نیشنل موومنٹ کا جو تھیم ہے یا جو ہمارا موقف ہے، گلگت بلتستان جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس کا فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے آج تک، تو کس طریقے سے یہ خالصہ سرکار ہو گیا؟ یہ تو یہاں پہ جو ہزاروں سال پہلے سے جو یہاں پہ گلگت بلتستان کے لوگ جو بستے ہیں یہ ان کی آبائی زمینیں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر بنجر جو زمینیں ہیں اس کے محلقہ جو علاقے ہیں یہ ان کی پشتنی زمینیں ہیں۔ یہ ایک اے سی یا ڈی سی جو وفاق سے آ کے یہاں پہ جو غیر قانونی طریقے سے آ کے جو یہاں کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کے زمینوں پہ جو قبضہ کرتے ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم عالمی جو ہیومن رائٹس اس وقت انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ہم ان کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے، جو ہمارا مسئلہ ہے عالمی عدالت کے اندر ہے۔ ہم ان کو اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے اندر جو ظلم جبر جو ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیں، اور یہاں پہ لوگوں کا اوپر جو غیر قانونی طور پہ جو ایف آئی آر جو ڈرا دھمکا کے جو غیر قانونی طریقے سے ایف آئی آر جو کر رہے ہیں اس کو فی الفور ختم کیا جائے، اور گلگت بلتستان کے اندر گزشتہ 3-4 سالوں سے ایک 2 نمبر ڈی سی اور اے سی جو یہاں پہ گلگت کے اندر جو ان کو رکھا گیا ہے ان کو فی الفور گلگت بلتستان سے نکالا جائے تھے۔ پروگرام کا رکھنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم شروع سے جو ہے نا گلگت بلتستان کے جو حقوق کے حوالے سے جو جدوجہد کر رہے ہیں، بالخصوص خالصہ سرکار کے حوالے سے، ہم آج کا منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکیلے کوئی پارٹی یا کوئی تحریک اس حوالے سے بات کرے تو اس کا کوئی موقف مضبوط نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے سٹیک ہولڈرز جو تھے، جماعتیں جو تھیں، ان کو مشترکہ طور پہ جس طرح سے موجودہ حالات چلے آ رہے ہیں، مینور کا مسئلہ، سکر کا مسئلہ اور دیگر جہاں پہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، ان کا جو ہے نا مشترکہ طور پہ جدوجہد کرنے کی بنیاد پہ ہی ہم اس حوالے سے جو ہے نا وہ اپنا کام مطلب اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے جو ہے نا اس مسئلے سے نپٹ سکتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ جو پروگرام کا مقصد
مقصد یہ ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے یہاں کے، ہم نے سب کو مدعو کیا تھا، جس میں وفاقی پارٹیاں بھی تھیں، مذہبی پارٹیاں بھی تھیں، لیکن جو آج جنہوں نے شرکت کی ان میں بہت کم وفاقی پارٹیوں کی یہاں پہ شرکت ہوئی، اور جس میں حق پرستوں کی یہاں پہ جو ہے نا تعداد زیادہ دیکھنے میں آئی. انہوں نے اپنا رائے دیا. اور اس گول میز کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو سرکار کی طرف سے غیر قانونی ٹیکسز کا نفاذ کے اوپر اور گندم سبسڈی کے خاتمے کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ریاستی سرپرستی میں مقامی لوگوں کی جو زمینیں ہیں ان پہ قبضوں کے خلاف عوام کو شعور دینا تھا، آگاہی دینی تھی، اور ساتھ ساتھ ایک تمام جماعتوں کے سربراہوں کو ایک پلیٹ فارم میں، ایک گول میز کانفرنس میں اکٹھا کر کے ایک بیانیہ جاری کرنا تھا کہ کس طرح گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہونے والا ظلم، جبر، ناانصافی کو ختم کرانے کے لیے کام کیا جائے، یا کس طرح ایک تحریک کو آرگنائز کیا جائے. تو بہت سارے ہمارے منتظمین نے آج اس کانفرنس میں شرکت کی ہے اور انہوں نے اپنی آراء پیش کی ہیں، اور انشاءاللہ گول میز کانفرنس کے آخر میں ایک لائحہ عمل بیانیہ پیش کیا جائے گا، جس کو مستقبل میں کسی بھی عوامی تحریک کو منظم کرنے کے لیے آج کی یہ گول میز کانفرنس جو قراقرم نیشنل موومنٹ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے، بڑا اہمیت کی حامل ثابت ہوگی.